آج ایک اہم بات کی طرف مجھے آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ دیکھیے، میرے آپ جیسے لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں اور کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سب انذار کے کام میں ہیں، تو ان کا زیادہ تر جو فوکس رہتا ہے اور ان کی زیادہ تر جو توجہ رہتی ہے وہ خارج کی طرف رہتی ہے۔ خارج میں دنیا ایسی ہو جائے، معاملات اس رخ پہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ انذار کا جو ہم نے نصب العین لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تک ہمیں پہنچانا ہے، بدلنا ہمیں اپنے آپ کو ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے موجودہ مذہبی فکر میں سب سے زیادہ نظر انداز ہوئی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن مجید کے معیارات کے مطابق نہیں ڈھالتے، اور دنیا اور دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے خیر تو کوئی نہیں پیدا ہوتا، سارے شر اسی سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اصل نصب العین یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلا جائے۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی یاد میں اور اس کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے، جو سوچ ہوتی ہے نا احتساب غیر، دوسروں کے بارے میں سوچنا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمہ وقت اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو آپ کو اجر ملے گا وہ آپ کے اعمال کا بعد میں ملے گا۔ پہلے آپ کی شخصیت دیکھی جائے گی۔ اس شخصیت میں اگر فرض کر لیجئے کہ ایک وزن ہے، یونٹ ایک ہے، تو ہر عمل ایک سے ملٹیپلائی ہوگا۔ اگر شخصیت زیرو ہے تو عمل زیرو سے ملٹیپلائی ہو کر سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ شخصیت اگر 100 گنا ہے تو سارے اعمال 100 گنا سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ اگر شخصیت 700 گنا ہے تو ہر عمل 700 گنا سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تو ہماری شخصیت پہ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن نے جو تزکیہ نفس کی اصطلاح استعمال کی ہے وہ اسی پس منظر میں ہے۔ تو اسی حوالے سے میں مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلاتا رہوں گا، لیکن آج ایک دو بنیادی باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ان کا خیال رکھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے۔ آمین۔